وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک دردناک دن کے عذاب کا تم پر میں خوف کرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ اس وقت پوری دنیا میں کافر تھے۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو یہ بات بتائی کہ تم جو گناہ کر رہے ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم توبہ کر لو۔ ایک روایت کے مطابق 72 اور دوسری روایت کے مطابق 82، اور اصل تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ اتنے لوگ آپ پر ایمان لائے۔ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی۔ تو کافر اکثر یہ کہتے کہ جب سے آپ نے تبلیغ شروع کی اس وقت سے لے کر اب تک آپ ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، گناہ مت کرو، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پھر جب آپ کو تبلیغ کیے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ آپ سال کے درختوں کو بوئیں۔ اس سال کے درخت وہ درخت ہیں جس سے بڑے بڑے تختے بنائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے بیج بوئے، وہ درخت 20 سال میں تیار ہوئے۔ تو کافر مذاق اڑاتے کہ تم پہلے نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب کسان بن گئے ہو کہ درختوں کے بیج بو رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان 20 سالوں میں جب تک یہ درخت تیار ہوئے، جب سے آپ نے بیج بوئے، ان 20 سالوں میں کسی کافر کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جادو سے بندش کر دی ہے، ہماری اولاد روک دی ہے۔ یہ اولاد اس لیے نہ ہوئی کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا تھا، تو جو بچے تھے وہ 20 سالوں میں جوان ہو گئے، اور باقی وہ جوان ہونے کے بعد بھی وہ کافر ہوئے۔ اب کوئی بچہ ایسا نہ تھا جس کی عمر 20 سال سے کم ہو۔ پھر آپ نے ان درختوں کو کاٹا، اور درختوں کو کاٹنے کے بعد ان کے تختے بنائے اور کشتی بنائی۔ یہ کشتی آپ نے 2 سال میں مکمل فرمائی، اور اس کشتی کی لمبائی اور چوڑائی بعض مفسرین نے اس طرح بیان کی، فرمایا اس کی لمبائی 600 ہاتھ تھی۔ 600 ہاتھ کا اندازہ ہم فی زمانہ 300 گز میں کرتے ہیں، یعنی 300 گز اس کی لمبائی تھی، اور اس کی چوڑائی 100 ہاتھ یعنی 50 گز تھی، اور اس کی اونچائی 60 ہاتھ یعنی 30 گز تھی۔ اب سوچیں کہ 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی یہ کشتی تھی۔ یہ بھی ایک اندازہ ہے، اصل حالت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کشتی بنائی، اس کی 3 منزلیں آپ نے بنائی۔ پہلی منزل میں آپ نے درندوں کو اور کیڑے مکوڑوں کو رکھا، دوسری منزل میں آپ نے چوپایوں کو رکھا، اور تیسری منزل میں آپ خود تھے۔ 72 یا جتنی تعداد مومنین کی تھی وہ مومنین تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بھی رکھا گیا۔ آپ کا جسم مبارک مردوں اور عورتوں کے بیچ میں رکھا گیا، ایک طرف مرد بیٹھے، دوسری طرف عورتیں بیٹھی، اور پرندے بھی اوپر کی منزل میں تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بسم اللہ پڑھتے تو کشتی چلتی، اور جب آپ رخ موڑنا چاہتے تو بسم اللہ پڑھتے، جب آپ اسے روکنا چاہتے تو بسم اللہ پڑھتے، جب آپ اسے پیچھے کرنا چاہتے تو بسم اللہ پڑھتے۔ یہ کشتی 6 مہینے تک پانی میں گھومتی رہی۔ اس کا پورا واقعہ اس رکوع میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف قول ہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عمر 950 سال ہوئی، لیکن محققین فرماتے ہیں آپ کی عمر 950 سال سے بڑی ہوئی، اس لیے کہ 950 سال تو صرف آپ نے تبلیغ فرمائی ہے. 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر طوفان کے بعد آپ تقریباً 60 برس دنیا میں موجود رہے. اس طرح آپ کی عمر ایک اندازے کے مطابق 1050 سال ہوتی ہے. جو لوگ ہر چیز کو اپنی عقل سے تولتے ہیں ان کے لیے بڑی نصیحت ہے. فی زمانہ آپ بتائیے 1000 سال سے اوپر کسی کی عمر کا تصور ہوتا ہے؟ 100 سال سے اوپر کا کوئی ہو جائے تو حیرت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے. پچھلے لوگوں کی عمریں 1002 سال ہوا کرتی تھی. ارشاد فرمایا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. تمام کافر قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں، یعنی نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھا. ان کے کمالات اور ان کے فضائل اور ان کی طاقتوں پر ان کی نگاہ نہ گئی. وہ تو سمجھے 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں. تو وہ یہ کہنے لگے جب آپ ہمارے جیسے بشر ہیں تو آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ کو فرشتہ نظر آتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو یہ سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے کہ انسان نبی کو اپنے جیسا سمجھے. نبی کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. اللہ نے انہیں وہ مقام دیا کہ وہ دنیا میں موجود رہتے ہوئے جب چاہیں جنت کو دیکھ لیں، جب چاہیں جہنم کو دیکھ، جب چاہیں فرشتوں کا دیدار کر لیں، جب چاہیں عرش کو دیکھ لیں. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. آپ نگاہ اٹھاتے اور فرماتے کہ میں آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں، آسمان پر کوئی 4 انگل جگہ ایسی باقی نہیں جہاں پر فرشتہ موجود نہ ہو. میں فرشتوں کی تسبیحات سن رہا ہوں. کبھی آپ فرماتے ایک جہنم میں پتھر گرا ہے، بعض روایت میں فرمایا 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا، اب جا کر وہ گہرائی میں گرا ہے. اس قدر جہنم کی گہرائی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور صحابہ کرام کے سامنے یہ باتیں بتاتے تو صحابہ با ادب تھے. وہ یہ نہ کہتے یا رسول اللہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، تو آپ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. وہ بے ادب نہیں تھے، وہ با ادب تھے. تو وہ فرماتے آمنا، ہم ایمان لائے، اور وہ صدقنا، اور ہم نے اسے سچ سمجھا اور اس کی تصدیق کی. اگر اس پر مزید تفصیلات آپ جاننا چاہیں تو یہ کتاب حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے ذکر جمیل. اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حضور بظاہر بشر تھے لیکن خیر البشر تھے. آپ بشریت میں ایسے کامل تھے کہ کوئی بشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا. آپ کی آنکھ مبارک کے معجزات، کان مبارک کے معجزات اس کتاب میں موجود ہیں. ذکر جمیل یہ کتاب آپ ضرور حاصل بھی کریں اور اس کا مطالعہ بھی کیجیے. ہر بات عربی حوالے موجود ہیں، کتاب کا نام، جلد، صفحہ نمبر، کہاں سے چھپی ہے، یہ ساری باتیں حضرت نے اس کتاب میں لکھی ہیں. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، بس آپ کی قوم میں سے جو کافر تھے ان کے سردار بولے. ہمیشہ گمراہی کی طرف زیادہ جانے والے مالدار اور سردار لوگ ہوتے ہیں، اور عوام تو ان کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ تو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں. ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو صرف ہمارے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، اور جو آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ذلیل و رسوا لوگ ہیں، یعنی غریبوں کو وہ حقیر سمجھتے. حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں مال کوئی وجہ افتخار نہیں، فضیلت کی کوئی وجہ مال نہیں ہے. اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ جو مالدار ہوتا ہے اس میں عقل زیادہ ہوتی ہے، یہ بات بھی نہیں ہے.
تو وہ کہتے کہ یہ حقیر لوگ ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں، انہیں کیا پتا چلے. بادی الرأی، عقل سے پیدل ہیں، سرسری انہوں نے نگاہ کی ہے. کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو مالدار ہیں انہی میں عقل ہے اور غریبوں میں تو عقل نہیں. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مال عقل سے نہیں ملتا. اگر عقل سے مال ملتا ہوتا تو دنیا کے سارے بے وقوف بھوکے مرتے. تو مال ہونا یہ عقل مند ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہاں، خوف خدا ہونا یہ عقل مند ہونے کی دلیل ہے. نیک صالح ہونا یہ عقل مند ہونے کی دلیل ہے. وما نغى لكم علینا من فضل، ان لوگوں کی ہم اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے. وہ کہتے آپ بھی ہمارے جیسے ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے بھی کمزور لوگ ہیں، تو آپ کو اور آپ کے مومنین کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں. اب سوچیں نا، 72 اگر مسلمان ہیں اور دنیا بھر میں کافر ہیں تو تعداد کے لحاظ سے بھی وہ قلیل ہیں اور طاقت کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے سوچا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور واقعی اللہ کا نبی ہوں، وآتانی رحمتا من عنده، اور اللہ نے اپنی طرف سے مجھے رحمت اگر عطا کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض تو کرو، تو میری بات غور سے سنتے کیوں نہیں ہو؟ سوچو سمجھو، غور تو کرو. اگر میں جو کہہ رہا ہوں سچا ہوں تو بتاؤ تم کتنے نقصان میں رہو گے. کافر آپ کی بات سننے کو تیار نہ تھے. فعمیت علیکم، پس تم پر اندھا پن ڈالا گیا، یعنی تم حق کو دیکھنے سے اندھے بن گئے ہو. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اس رحمت کو تم سے چپکا دیں؟ تم رحمت سے بھاگ رہے ہو تو ہم تم پر چپکا تو نہیں سکتے. وانتم لہا کارہون، اگرچہ تم اس رحمت کو ناپسند کرو. یعنی یہ ایمان رحمت ہے، یہ گناہوں سے بچنا رحمت ہے، لیکن تم دور بھاگ رہے ہو. تو ہمارا کام تو تمہیں ہدایت کی راہ دکھانا ہے. اب تم چلو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے. وہ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے اس تبلیغ دین پر مال نہیں مانگتا. اب بتاؤ، جب میں تم سے مال نہیں مانگتا، تم سے پیسے نہیں مانگتا، معاوضہ نہیں مانگتا، تو پھر میں یہ باتیں تمہارے بھلے ہی کے لیے تو کر رہا ہوں. میرا کیا فائدہ ہے اس میں؟ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اور ثواب تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. میں تو ثواب اللہ سے مانگتا ہوں، تم سے تو میں کچھ بھی نہیں مانگتا. تم میری بات غور سے سنو تو صحیح. اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں وہ نصیحت کی بات تک سننے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک. ایک بھائی نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ میں نے کسی کو کیسٹ دی اور کہا کہ یہ کیسٹ آپ سنیں، اس میں قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. تو سامنے والے نے کہا کہ بھائی ہم نہیں سنیں گے، سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے ہم سنتے ہی نہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سن لیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اور بغیر سنے جاہل رہیں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائے گا. حالانکہ حدیث پاک میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس طرح دو گناہ ہوئے، ایک تو علم نہ حاصل کرنے کا گناہ ہوگا اور دوسرا عمل نہ کرنے کا گناہ ہوگا. اس کی مثال تو اس طرح سمجھیں کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے دل کا چیک اپ کرا لیں. وہ کہے نہ بابا نہ، میں دل کا چیک اپ نہیں کراتا، اگر میری رگیں بند ہوئیں تو مجھے آپریشن کرانا پڑے گا. اگر ڈاکٹر رپورٹ میں آپ کو بتائے یا نہ بتائے، آپ رپورٹ کروائیں یا نہ کروائیں، اگر رگیں بند ہیں تو اس کا نقصان تو ہوگا ہی. تو انسان اگر آنکھیں بند کر لے اور جاننے سے اور معلومات سے بھاگ جائے، وہ ٹیسٹ نہ کروائے کہ کہیں اگر مجھے پتا چلا تو پھر مجھے علاج کروانا پڑے گا، تو اس سے کیا وہ بیماری سے بھاگ جائے گا
اور بچ جائے گا. تو اسی طرح اگر معلومات حاصل نہ کی تو کیا جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں؟ بلکہ ڈبل گناہ ہے. ایک تو علم حاصل نہ کرنے کا گناہ اور دوسرا عمل نہ کرنے کا گناہ. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں ان غریبوں کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہے. آپ نے فرمایا غریب ہو کہ امیر ہو، جو تقوی اختیار کرے گا، جو ایمان لائے گا، میں اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہوں. وہ میری محفل میں بیٹھتے ہیں، میں انہیں تمہاری خاطر بھگا نہیں سکتا کہ تم کافر ہو، یہ مومن ہے. انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ مومنین اللہ سے ملاقات، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، ہاں میں تمہیں جاہل قوم سمجھتا ہوں کہ تم نادان قوم ہو. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اگر میں ان مسلمانوں کو اپنے سے دور کر دوں اور اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ نبی کبھی گناہ نہیں کر سکتے. یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. تو فرمایا میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں خدا بن گیا ہوں. یہ میں نے کب دعویٰ کیا؟ میں نے تم سے یہ کہا مجھے جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں خود غیب جان لیتا ہوں، یعنی میرا علم غیب ذاتی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں کہ تم اعتراض کرو کہ آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں، سوتے کیوں ہیں. میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، بشر ہوں، لیکن اللہ نے مجھے مقام و مرتبہ و طاقت و قدرت عطا فرمائی. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، جن مسلمانوں کو تم اپنی نگاہوں میں ذلیل سمجھتے ہو، میں ان کے متعلق ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر نہیں دے گا، بلکہ خیر تو انہیں ہی ملے گی، چاہے وہ غریب ہیں تو غریب ہو یا امیر. جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہی کامیاب ہوگا. اس گفتگو سے کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی غریب کافر ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. نہیں، غریب ہے اگر کافر ہے یا گناہگار ہے تو کامیاب نہیں ہوگا. امیر ہو کہ غریب ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہے وہی کامیاب ہے. اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے. وہ کافر کہتے ہیں کہ غریب آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ سے وہ طاقت حاصل کریں. یہ کمزور ہیں تو طاقت کے حصول کے لیے اور اپنی واہ کے لیے آئے، یہ دل سے ایمان نہیں لائے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان کے دلوں کے حال کو بخوبی اور زیادہ جانتا ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں بدگمانی کروں اور بدگمانی کر کے انہیں اپنے سے دور کر دوں، تمہاری خاطر انہیں ٹھکرا دوں، ان کی دل آزاری کر لوں، بے شک اس وقت تو ضرور میں ظالموں سے ہو جاؤں گا، اور نبی ایسا کام کبھی کر ہی نہیں سکتے. قالوا، وہ بولے، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، قد جادلتنا، بے شک آپ نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور آپ نے ہمارے خلاف بہت باتیں کی. 950 سال کے قریب وقت گزر گیا، کوئی یہاں 5 منٹ کسی کی نصیحت سننے کو تیار نہیں ہے. کسی کو آپ نصیحت کریں، ایک دفعہ کہے، دوسری دفعہ کہے تو وہ منہ سے کہہ دیتا ہے، کیا بار بار اب شروع ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ کہہ دیا بس کافی نہیں ہے. تو آج ہمارے یہاں پر کوئی 5 منٹ نصیحت کو سننے کو تیار نہیں. تو وہ تو تھے کافر. تو انہوں نے کہا بہت آپ نے نصیحتیں کی اور بہت ہمارے خلاف آپ نے باتیں کی ہیں، ہم بہت برے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں جہنمی ہو.
سب ہم ایسے ہی ہیں، اب آپ جو ہے ایسا کریں کہ عذاب لے آئیں، اب تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَا، پس آپ جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں اس عذاب کو لے کر آئیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، عذاب تو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور جب اللہ تعالی عذاب نازل کرے گا تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، عذاب کو تم روک نہیں سکو گے۔ اور پھر فرمایا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اگر اللہ تم سے ناراض ہو گیا اور تباہی کو مقدر بنا دیا گیا تو اب میری نصیحتیں تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گی، تم اب ایمان نہ لاؤ گے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، اگر اللہ تعالی ناراض ہو کر تمہیں اب گمراہ کرنا چاہے تو میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر میں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں۔ مراد یہ ہے کہ جب گناہ کر کر کے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو نصیحت کرنے والے کا قصور نہیں ہوتا، اس کے اپنے دل کا قصور ہے کہ اس کی زمین سخت پتھر ہے جس پر رحمت کی بارشوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نبی نے خود بنا لیا؟ نوح علیہ السلام کے واقعے کے درمیان اس بات کو پھر دہرایا گیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس قرآن کو خود بنایا ہو، فعلی اجرامی، تو اس کا گناہ مجھ ہی پر ہے، اس کا گناہ مجھ ہی پر ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم غور تو کرو اس کتاب میں، تم یہ شور مچاتے ہو کہ انہوں نے خود بنا لیا ہے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ حقیقت یہ تھی کہ کافر یہ جانتے تھے کہ یہ قرآن اگر سن لیں گے تو ان کے دل بدل جائیں گے، اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تو کافر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے اور شور مچاتے تاکہ کسی کے کان میں قرآن نہ جائے، کیونکہ یہ وہ قرآن ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیتا۔ یہ وہی قرآن ہے کہ جس نے دنیا کی سب سے سخت ترین قوم کفار مکہ کو آخر کار ایمان کی طرف ان کے دلوں کو نرم کر دیا۔ آج اگر مسلمان اس قرآن کو سنے اور اس کا دل نرم نہ ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، قرآن پاک سننے کے باوجود وہ ہدایت کی طرف اور نیکی کی طرف نہ آئے، تو اسے ڈرنا چاہیے کہیں ہمارے دل سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت تو نہیں ہو گئے۔ اللہ ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، میں نے یہ قرآن اپنی طرف سے نہیں بنایا، تم جھوٹا الزام لگاتے ہو، اور میں ان تمام کاموں سے بری ہوں جو تم گناہ کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا انی لکم نذیر